جیسے ہی آفس کے لیے گھر سے نکلا بائک سٹارٹ کر رہا تھا کہ دو لڑکے جو ہے وہ بائک کے اوپر آئے، اس کے پاس آ کر رکے اور اس سے جو ہے انہوں نے اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون چھیننے کی کوشش کی، جس کے دوران معیز نے کچھ مزاحمت کی تو ان دو لڑکوں میں سے ایک نے اس کو فائر کیا جو اس کے سر پر لگا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، 3P نیوز نیٹورک کے ساتھ میں سلمان جیلانی اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تھانہ جوہر آباد میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ایس ایچ او جن سے ہم بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ ایک دوران روبری، دوران واردات ایک قتل ہوا تھا، اس قتل کے بارے میں، وہ قتل کیسے ہوا تھا، روبری کہاں پر ہو رہی تھی، اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے یہاں کے ایس ایچ او سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام راشد الرحمان ہے اور میں ایس ایچ او جوہر آباد کی حیثیت سے اپنے فرائض کا انجام دے رہا ہوں۔ صبح 9 بجے کا ٹائم تھا، معیز نامی شخص ہے جو کہ فیڈرل بی ایریا بلاک 15 کا رہائشی تھا، وہ اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلا ہے اور جیسے ہی آفس کے لیے گھر سے نکلا بائک سٹارٹ کر رہا تھا کہ دو لڑکے جو ہے وہ بائک کے اوپر آئے، اس کے پاس آ کر رکے اور اس سے جو ہے انہوں نے اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون چھیننے کی کوشش کی، جس کے دوران معیز نے کچھ مزاحمت کی تو ان دو لڑکوں میں سے ایک نے اس کو فائر کیا جو اس کے سر پر لگا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے اس کی اطلاع مجھے ملی میں وہاں پر پہنچا اور وہاں سے ہم نے شواہد اکٹھے کیے، سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ کو کلیکشن شروع کی اور اس کے بعد پھر ملزمان کے جو ہم نے روٹ کو جو ہے چیک کیا، کہاں سے آئے تھے، کس طرف گئے، اور اس کے بعد ہم نے اس کیس کے اوپر بھرپور محنت کی۔ ایس ایس پی رشاد شفیق صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اندر بھرپور ہماری گائیڈنس کی اور انہوں نے ہمیں جو ہے اس میں کیس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ٹیمز بنائی جنہوں نے دن رات محنت کی اس کیس کے اوپر، اور الحمدللہ ہم نے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ اور کچھ اپنے انفارمیشن کے ذریعے جو ہے کام کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا اور اب وہ دونوں ملزمان جو ہے وہ جیل میں ہیں اور ان کے خلاف جو ہے نا قانونی پیش رفت ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتا دیجیے کہ آپ کو آپ کے ایریا کے اندر کس طرح کرائم دیکھنے کو ملتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں شکر الحمدللہ کرائم کافی حد تک کنٹرول ہے۔ ہمارے جو ہے وہ افسران بالا کی پالیسی ہے، ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو ہے وہ پیٹرولنگ پلانز ہیں، اس کے بعد سنیپ چیکنگ کے پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے دوران ہمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہیں۔ سنیپ چیکنگ کے دوران دیکھیں ہمیں موٹر سائیکل لفٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے انلیگل ویپنز کے جو ہے وہ ملزمان مل جاتے ہیں، دوران چیکنگ ہم ان کو روکتے ہیں، ان سے ہم نے ریکوری کی ہے، اور جو ہمارا جو کامبنگ آپریشنز ہوتے ہیں، سرچ آپریشنز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ کافی حد تک کامیابی ہوتی ہے، اور شکر الحمدللہ کرائم جو ہے وہ جب سے میں آیا ہوں اس کے بعد سے تقریباً سمجھے آپ 50% جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے۔ اس دوران ہمارے جو ہے نا لائیو انکاؤنٹرز بھی ہوئے ہیں جس میں 5 ملزمان جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ 6-7 کو زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دوران پیٹرولنگ ہم نے دوران تلاشی بھی کافی ملزمان اسٹریٹ کرمنلز کو اریسٹ کیا ہے جن کے خلاف کیسز جو ہے وہ عدالت میں جو التوا ہے۔ سر آخر میں یہ بتا دیجیے کہ آپ کے جو سینئر افسران ہیں ایس ایس پی سینٹرل اور ڈی ایس پی بیزوان ہیں، وہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، اور جو ابھی آپ نے بات کیا کہ اسنیپ چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں آپ کے ساتھ کس طریقے سے کوآپریشن ملتی ہے؟ دیکھیں ہمارے افسران کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوارڈینیشن ہوتا ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر جو بھی کرائم ہوتا ہے اس حوالے سے وہ ہم سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے پوچھتے ہیں، اس کی پیش رفت لیتے ہیں، اور ہم جو بھی ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، جیسے کہ موبائل فون چھن جاتا ہے، اس حوالے سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، ہم ان کو بھیجتے ہیں، ڈیٹا بھیجتے ہیں، وہ ایس ایس بی صاحب کی انسٹرکشنز ہیں، وہ فوری طور پہ ہمیں اس کا ڈیٹا میسر ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان تک پہنچتے ہیں اور ان کی گرفتاری کو جو ہے نا وہ ممکن بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔